بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اما بعد۔ محترم حاضرین، ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں، گرد و پیش میں حالات کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ انسانی زندگی کے نشیب و فراز کا یہ حصہ ہے کہ حوادث، واقعات اور ایسے امور دنیا میں وقوع پذیر ہوتے ہیں جن کی کبھی کبھی انسان کو اپنے بارے میں یا اپنے گھر والوں کے بارے میں یا شہر اور ملک کے بارے میں انسان کو توقع نہیں ہوتی ہے، لیکن وہ چیز اچانک دنیا میں ہوتی ہے اور ایک طریقے سے صدمہ اور انسان کا دل دہل جاتا ہے، ذہنی طور پر انسان انتہائی پریشانی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس طرح کے جو حوادث اور واقعات ہوتے ہیں یہ ہمارے لیے تو ایک طریقے سے اچانک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ چیز پہلے سے مقرر اور متعین ہوتی ہے۔ انہی حوادث اور انہی واقعات میں سے ہمارے اپنے ملک میں ایک بہت بڑا حادثہ احمد آباد کے اندر ایک پلین کے کریش ہو جانے کی شکل میں ہوا۔ اموات جو اس میں ہوئی ہے بتایا جا رہا ہے 272 کے آس پاس لوگ اس میں جل کر خاکستر ہو گئے اور بڑا نقصان ہوا۔ اس سلسلے میں جانی نقصان بہت بڑا ہے، یہ پورا ملک ایک طریقے سے سوگوار ہے اور سراپا غم ہے۔ ایسے میں سوشل میڈیا پر کچھ بڑے لوگ اور کچھ چھوٹے لوگ سب لوگوں کے بیانات گردش کر رہے ہیں۔ کوئی ایسا کہہ رہا ہے کہ جب آپ آئندہ پلین میں بیٹھیں تو فلاں تدابیر اختیار کریں، احتیاطی طور پر گوگل پہ سرچ کر کے دیکھیں کہ یہ پلین کب سے بنا ہے، کوئی حادثے کا شکار تو نہیں ہو جائے گا۔ اس طرح کی تدابیر لوگ بیان کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ بالکل ڈرے ہوئے ہیں۔ ابھی میرا عائشہ نگر میں درس ہوا تو درس کے بعد باقاعدہ کچھ لوگوں نے بتایا کہ ایک طریقے سے دل میں دہشت تھی کہ کبھی اگر حج کے لیے یا عمرہ کے لیے جانا ہوا یا پلین سے سفر کرنا ہوا تو ہم کیسے سفر کریں گے، جبکہ اتنا بڑا حادثہ ہو گیا کہ ایک پلین جو زمین سے اڑتا ہے اور چند سیکنڈ کے اندر حادثے کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو اپنے اپنے مذہب کے اعتبار سے، اپنی سوچ اور فکر کے اعتبار سے لوگ یہ بیان دے رہے ہیں کہ یہ تدابیر اختیار کرنی چاہیے، لیکن ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمیں اپنے مذہب کے اعتبار سے، اپنے دین کے اعتبار سے ہمیں کیا تعلیمات ملتی ہے کہ ہم ناگہانی حادثات یا ناگہانی واقعات سے بچاؤ کے لیے کون سی تدابیر اختیار کریں۔ اس سلسلے میں میرے ذہن میں جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کو دیکھنا چاہیے جو صبح و شام اور روزمرہ سے پناہ سے متعلق ہے، روزمرہ میں پناہ سے متعلق ہے۔ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی دعائیں میری نظر میں تھیں، اس میں سے ایک دعا کی تشریح آپ کے سامنے رکھ لی ہے۔ تو اس سے پہلے آپ اس دعا سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس ابن مطلب کی ایک روایت دیکھیں، جسے امام ترمذی نے ذکر کیا ہے کہ عباس ابن مطلب رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آئے اور کہا کہ مجھے کوئی ایسی بات سکھائیے، کوئی ایسی چیز سکھائیے جس کو میں اللہ تعالیٰ سے مانگتا رہوں، طلب کرتا رہوں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ سے عافیت طلب کرو، عافیت طلب کرو، مصائب، پریشانیاں، ابتلا، آزمائش، اس سے حفاظت طلب کرو، یہ مطلب ہوا۔ وہ چلے گئے، کچھ دن کے بعد پھر آپ آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسی بات سکھائیے جسے میں اللہ تعالیٰ سے مانگتا رہوں۔ آپ نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس، آپ اللہ سے دنیا اور آخرت دونوں جگہوں پر عافیت طلب کیجیے، یعنی دنیا اور آخرت دونوں جگہوں پر اللہ تعالیٰ سے آپ دنیا اور آخرت کی مشکلات، عذاب کی مختلف قسم کی شکلیں جو ہو سکتی ہیں اس سے اللہ کی پناہ طلب کیجیے۔ اب اس میں یہ بات بھی شامل ہو گئی کہ جو روزمرہ میں ہم حوادث اور واقعات کے بارے میں سنتے رہتے ہیں ان سے بھی پناہ طلب کرنا یہ اس میں شامل ہے۔ جب آپ اللہ سے عافیت طلب کریں گے تو آپ گویا کہ یہ طلب کر رہے ہیں کہ ہمارے گرد و پیش میں جو حوادث اور واقعات ہو رہے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ آپ کو بچائے رکھے۔ اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے جسے امام ترمذی نے ذکر کیا ہے، اور بھی محدثین جیسے امام نسائی ہے، امام حاکم ہے، امام ابو داؤد ہے، ابن ماجہ ہے،
ان سب لوگوں نے ایک دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر کی ہے، جس کے راوی عبداللہ بن عمر ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام کبھی ان کلمات کو پڑھنا یا ان دعاؤں کو پڑھنا کبھی آپ ترک نہیں کرتے تھے، یعنی آپ کے روز مرہ کے معمولات میں یہ دعا شامل تھی۔ کون سی دعا تھی وہ؟ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العافیۃ فی دینی ودنیای واہلی ومالی، اللہم استر عوراتی وآمن روعاتی، اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی۔ یہ ایک پڑھنے میں تھوڑا لمبی سی معلوم ہوتی ہے، ہم اس دعا کے الگ الگ حصے کر کے اس کا ترجمہ، اس کی تشریح سمجھتے ہیں۔ تشریح کے طور پر میں نے ڈاکٹر عبدالرزاق البدر کی کتاب ہے فقہ الادعیہ والاذکار، فقہ الادعیہ والاذکار، اس کتاب کے اندر آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی دعاؤں پر مشتمل بہت سی دعاؤں کی آپ نے شرح کی ہے، جو تقریباً عربی زبان میں 3-4 جلدوں میں ہے، ہر جلد میرے خیال ہے 700-800 صفحات پر ہے۔ اس میں سے آپ نے صبح و شام کے اذکار میں اس دعا کو ذکر کیا ہے، اور اس دعا کا معنی بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، 2 لفظ آئے اس میں، اے اللہ میں تجھ سے عفو کا یعنی معافی کا سوال کرتا ہوں اور عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ عفو کے معنی کیا کہ گناہوں پر پردہ ڈالنا، گناہوں کو معاف کر دینا۔ ہم لیلۃ القدر میں دعا پڑھتے ہیں نا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اس میں جو عفو آیا ہے وہی یہاں پر بھی ہے کہ اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، لہٰذا مجھے معاف کر دے۔ تو عفو سے مراد معافی طلب کرنا، کہ اللہ تعالیٰ سے بندہ اپنے گناہوں کی معافی طلب کرے اور گناہ پر جو سزا اس کو ملنے والی ہے اس سزا سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرے۔ ایک معنی یہ ہوا۔ عفو عافیہ، عفو کے بعد العافیہ کا لفظ آیا۔ عافیہ کہتے ہیں کہ دنیا اور آخرت میں جتنی ابتلا، آزمائشیں، مصائب، پریشانیاں اور عذاب کی آخرت میں جتنی بھی شکلیں ہیں، ان تمام شکلوں سے بندہ اس دعا میں اللہ تعالیٰ سے حفاظت طلب کرتا ہے۔ تو یہ پتہ چلا کہ عفو کا معنی کیا ہے، اور یہ معلوم ہوا کہ عافیت کا معنی کیا ہے۔ اب دعا شروع سے دیکھیے، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ میں دنیا اور آخرت دونوں جگہوں پر تجھ سے کیا طلب کرتا ہوں؟ عافیت طلب کرتا ہوں۔ اور پھر اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی و دنیای و اہلی، کہ میں تجھ سے عافیت طلب کرتا ہوں اور معافی طلب کرتا ہوں اپنے دین میں اور دنیا میں۔ دنیا اور آخرت میں عافیت طلب کی، پھر خاص طور پر دین، دنیا و اہلی و مالی، اپنے اہل اور اپنے مال میں عافیت کی بات اللہ کے نبی نے کی۔ تو اب آپ نے یہ سمجھ لیا کہ جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے دنیا میں عافیت دے، تو دنیا میں تو خودکشی بھی آ گئی، اور جو یہ حادثہ ہوا احمد آباد میں کہ پلین میں چڑھے کریش ہو گیا، ایسے حوادث سے پناہ بھی آ گئی۔ زیادہ بارش ہوتی ہے کچھ لوگ ہلاک ہو جاتے ہیں، وہ پناہ اس میں آ گئی۔ گھر کی چھت گر جائے اس سے پناہ آ گئی، آگ لگ جائے اس سے پناہ آ گئی، اس کے اندر گھر سے نکلا پتہ چلا کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس میں موت ہو گئی، اس سے پناہ آ گئی۔ تو ہر وہ چیز جو انسان کو اچانک آ پکڑے اور عافیت سلب کر لے جائے، اس سے بندہ اللہ تعالیٰ سے اس دعا میں پناہ طلب کرتا ہے۔ اس سے وہ ساری بیماریاں آ گئی، کینسر آ گیا، ایڈز آ گیا، اور ہارٹ اٹیک آ گیا، رگ کا پھٹنا آ گیا، برین ہیمریج آ گیا، اس کے اندر جتنی بیماریاں اور عوارض ہو سکتے ہیں وہ سب اس کے اندر آ گئے۔ جب بندہ یہ کہتا ہے کہ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی و دنیای، دین میں عافیت کی بات کی گئی کہ دین میں عافیت طلب کرنا کیا ہے۔ ہر وہ چیز جو انسان کے دین کو متاثر کرے، اس کے دین میں بگاڑ اور خرابی پیدا کرے، اس سے بندہ اللہ سے عافیت طلب کر رہا ہے۔ اب کون سی چیزیں ہیں جس سے دین میں خرابی پیدا ہوتی ہے؟ سب سے پہلی چیز شک اور شبہ ہے۔ شکوک و شبہات کی ہوا چل پڑی ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، کوئی بھی شخص کیمرہ لے کے بیٹھ جاتا ہے، موبائل لے کے کچھ بھی ریکارڈنگ کی اس نے اور دوسرے میں ڈال دی، دوسرے کو شیئر کر دی، تو اس میں یہ چیز شامل ہو گئی، اور شبہات پھیلا رہے ہیں، اس سے بچاؤ شامل ہو گیا۔ غفلت اور سستی
آدمی دین سے بیزار ہے، غافل ہے، سست میں پڑا ہوا ہے، وہ نماز روزے سے بالکل دور ہے، آپ اس کو نماز روزے کی بات کریں تو اکتاہٹ محسوس ہوتی ہے، یہ سب چیزیں اس کے دین کو خراب کرنے والی ہیں۔ دین کو خراب کر دینے میں بطور خاص یہ ہمارے یہاں جو ٹی وی چینلوں پر سیریل آتے ہیں، مختلف قسم کی بری قسم کی گندی قسم کی ویڈیوز، تصاویر، اور جو ابھی کہانیوں کا دور چل پڑا ہے، میں نے دیکھا بعض یوٹیوب پر بعض کہانیاں کہ وہ آڈیو میں کہانیاں بنائے ہوئے ہیں، گھنٹوں بیٹھ کے خواتین وہ کہانیاں سن رہی ہے، اس سے ان کا دین متاثر ہوتا ہے۔ تو جتنی چیزیں دین کو متاثر کرنے والی ہیں، خراب کرنے والی ہیں، اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں پناہ طلب کی۔ پھر خاص طور پہ کہا کہ وَأَهْلِي وَمَالِي، میرے اہل میں اور میرے مال میں پناہ دے۔ آپ کے اہل میں آپ کی بیوی، آپ کے بچے، ماں باپ، بہن بھائی، جتنے بھی لوگ آپ کے ساتھ میں رہتے ہیں، وہ کسی حادثے کا شکار ہو جائیں، کوئی مصیبت میں پڑ جائیں یا کوئی اور حادثہ ہو جائے، اس سے پناہ اس میں شامل ہے۔ اور ومالی، مال میں پناہ، یعنی چوری ہو جائے، آگ لگنے، فیکٹری میں، کارخانے میں آگ لگے، تباہی آ جائے، معاشی بدلے کا شکار آ جائے، یہ سب چیزیں اس میں شامل ہو گئی جب آدمی اپنے اہل کے ساتھ اپنے مال میں پناہ طلب کر رہا ہے۔ پھر کہتا ہے اللہم استر عوراتی، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اللہم استر عوراتی، ہم دعا کریں گے تو ہم کہہ رہے ہیں، اور اللہ کے نبی نے دعا کی اللہم استر عوراتی، کہ اے اللہ تو میرے گناہوں اور میرے عیوب پر پردہ ڈال دے۔ ڈاکٹر عبدالرزاق البدر نے اس کی شرح میں لکھا ہے کہ ہر وہ چیز جو انسان جس کا اظہار ہونا، یعنی دوسروں کے سامنے اس کا ظاہر ہونا انسان کو ناپسند ہو، اور گرا گزرے کہ میری فلاں بات فلاں کو معلوم نہیں پڑنی چاہیے تھی، عیوب سے، لقائص سے اس کا تعلق ہو، تو اس سے وہ اللہ سے پناہ طلب کر رہا ہے جب یہ دعا کرتا ہے تو، کہ اللہم استر عوراتی، اے اللہ تو میرے ان تمام عیوب، ان تمام لقائص کی جس کو تیرے سوا کوئی نہیں جانتا، ان تمام لقائص کی تو پردہ پوشی فرما، اس کو چھپائے رکھ۔ وآمن روعاتی، اور تو میرے خوف کو امن، یعنی مجھ کو غم سے، خوف سے، تنگی اور پریشانی سے تو مجھ کو امن دے دے۔ یہ علماء کہتے ہیں، ڈاکٹر صاحب نے بھی ذکر کیا کہ روعاتی، یہ روعتن کی جمع، روعتن کی جمع روعات، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ غم، تنگی اور پریشانی کی بہت ساری جو کثرت ہوتی ہے، ان کثرت سے تو مجھے پناہ دے دے۔ کتنی جامع دعا ہے یہ، دعا بتاتی ہے کہ ایک اتنی جامع دعا تو نبی کر سکتا ہے، عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے جو پناہ طلب کی ہے وہ 6 جہتوں سے پناہ طلب کی، 6 جہت، آگے پیچھے، دائیں بائیں، اوپر اور نیچے۔ الفاظ ہیں کہ اللہم احفظنی من بین یدی، اے اللہ میں تجھ سے حفاظت طلب کرتا ہوں آگے کی جانب سے، ومن خلفی، پیچھے کی جانب سے، وعن یمیلی، سیدھی جانب سے، وعن شمالی، الٹی جانب سے، اور ومن فوقی، اور اس بات سے پناہ طلب کرتا ہوں کہ اوپر سے کوئی ناگہانی چیز آ جائے، کوئی ناگہانی حادثہ ہو جائے، یا اوپر سے کوئی عذاب آ جائے، بادل پھٹ جائے، بجلی کڑک سے موت ہو جائے، یا اور کوئی حادثہ اوپر کی جانب سے مجھے آ پکڑے، میں اس سے میری پناہ طلب کرتا ہوں۔ وَأَعُوذُ بِعَظْمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي، اور تیری عظمت کے واسطے اس بات سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں کہ کوئی عذاب یا کوئی حادثہ نیچے سے مجھے پکڑ لے۔ اغتال کہتے ہیں کہ نیچے سے گرفت کر لیا جانا، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قارون کو زمین میں دھسا دیا تھا، فرعون کو پانی کا عذاب دیا گیا۔ تو اس طرح کے جو قدرتی آفات، زلزلے اور عذاب کی شکلیں ہو سکتی ہے، وہ چاہے انسان کے گناہوں کی وجہ سے ہو یا قدرتی طور پر وہ آفت آ جائے، ان تمام سے اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ طلب کی ہے۔ تو ہمیں اس دعا کا صبح و شام میں اہتمام کرنا چاہیے۔ ابھی یہ جو سوال کیا گیا کہ یہ جو حادثات اتنے ہو رہے ہیں ہمارے شہر میں، عید الاضحیٰ کے موقع پر جن کی اموات صرف ایکسیڈنٹ سے ہوئے، ان میں تعداد 7 سے 9 تک ہے، اتنی بڑی تعداد صرف 8-10 دنوں کی ہے، اور خودکشی کے جو واقعات ہیں وہ سینکڑوں سے بھی زیادہ ہیں ہمارے شہر میں۔ آپ دیکھیے ان سب سے بچاؤ میں ایک معاون چیز ہے، ہم صبح و شام ان دعاؤں کا، ان اذکار کا اہتمام کریں۔ ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اتنی لمبی دعا آپ نے بتائی ہے، یہ تو ہم یاد نہیں کر سکتے، تو آپ صبح و شام کے جو اذکار ہوتے ہیں پاکٹ سائز میں آتے ہیں، اس میں دیکھ کر آپ پڑھ لیجئے۔ اگر آپ اتنا بھی نہیں کر سکتے، آپ کو اتنی عربی نہیں آتی، اتنی اردو نہیں آتی، تو آپ کم سے کم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اس دعا کا اہتمام کریں، اس لیے کہ
یہاں پر جو حسنہ کہا گیا ہے، حسنہ کا ایک معنی علماء نے عافیت بھی بیان کیا۔ تو اب وہاں عافیت کی آپ نیت کر لیجئے، اپنے ذہن میں خیال پیدا کر لیجئے، اور اللہ سے صبح و شام یا نماز سے پہلے یا نماز کے بعد جو آپ دعائیں کرتے ہیں اس میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اس دعا کا آپ اہتمام کیجئے اور اس میں عافیت کی آپ نیت کر لیجئے۔ یا پھر آپ عام طور پہ جو ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں اس میں اللہ سے عافیت طلب کیجئے۔ لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ دعا کبھی ترک نہیں کرنا چاہیے۔ دعا کسی بھی حالت میں، کسی بھی صورت میں کبھی رائگاں نہیں جاتی ہے، یعنی دعا کرنے سے آدمی کبھی خسارے میں نہیں پڑتا۔ آپ دعا کر رہے ہیں، مجھے آپ بتائیے کہ آپ نے دعا کی، کس کی توفیق سے دعا کی؟ آپ نے اللہ کی توفیق سے دعا کی۔ اگر آپ نے دعا نہیں کی تو آپ کو دعا نہیں کرنے کی توفیق نہیں ملی، مطلب توفیق آپ کو دعا کرنے کی ملی ہے تو اللہ نے توفیق دی ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول نہیں کرے گا؟ ضرور قبول کرے گا، اس کے فائدے ضرور آپ کو ملیں گے۔ ہاں وہ آداب اور شروط ضرور ہیں کہ آدمی حرام سے بچے، سود سے بچے، اس طرح کے گناہوں سے بچے، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن آدمی کو دعا کرنا ترک نہیں کرنا چاہیے۔ تو ایسے موقع پر جب حوادث اور واقعات بالکل عام ہو گئے ہیں اور ایک دم بس ایسا ہو گیا ہے، ابھی ہمارے وہ گرہ منتری کا بیان آیا وزیر داخلہ کا کہ حوادث کو ٹالا نہیں جا سکتا، مطلب حادثہ ہو گیا، ٹھیک ہے، ہمارا اپنا کام چلتا رہے گا، وہ ہوتے رہیں گے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ ظاہری اعتبار سے جو اسباب ہیں اسے بھی اختیار کرنا چاہیے، اور یہ جو روحانی اسباب ہیں ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اسے بھی اختیار کرنا چاہیے۔ اگر اچانک کوئی حادثہ ہوتا ہے، کسی مسلمان کی موت ہوتی ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ میرے اعتبار سے میں سوچتا ہوں، لیکن اگر اسی آدمی کی موت گناہ کی حالت میں، شرک، کفر، بدعت، معصیت کی حالت میں آتی ہے، تب یہ بری بات ہے، تب یہ بڑی بات ہے کہ آدمی کی موت ایسی حالت میں آ رہی ہے جس کو اللہ ناپسند کرتا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ ہماری دنیا میں اللہ تعالیٰ خیر پیدا کرے، اور ہمیں آخرت کی جو زندگی ملنے والی ہے اللہ تعالیٰ وہاں بھی ہمیں سعادت سے بہرور فرمائے، دنیا اور آخرت دونوں جگہ عافیت سے نوازے۔ آمین۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔